بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، روزانہ کی اسلامک سٹوریز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کرام کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس شخص کے کپڑے بالکل سفید اور بال نہایت سیاہ تھے اور ہم میں سے کوئی اس شخص کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بس حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات غار حرا میں ہوئی اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل و شکل و صورت میں پہلی مرتبہ مقام اجیاد میں دیکھا کہ ان کے جسم سے پورا افق بھرا ہوا تھا۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے بار بار ملاقات کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ ہم سے ملاقات کیا کریں جتنی آپ ہم سے ملاقات کرتے ہیں؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جبرائیل نے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہیں اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، کائنات کی اعلیٰ افضل ترین ہستی تھے، وہ امام الانبیاء تھے، نبیوں کے سردار تھے، اپنے ساتھیوں میں گھل مل جاتے اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہی رہتے، جس ساتھی کا جب جی چاہتا اور جہاں چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا۔ کوئی دربان نہ تھا، نہ متعین اوقات ملاقات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے اور نہ ہی بننا چاہتے تھے۔ آئیے اس سلسلے میں صحیح حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران میں انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے دیکھا۔ جبرائیل امین کہنے لگے کہ جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا گیا ہے اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، تواضع لربک، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہکاف جانے کا اتفاق ہوا، مجھے وہاں آہو فغار رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی، جدھر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا، جو کہ اس وقت بڑے اعزاز و اکرام سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آج میں نے اس فرشتے کو کوکاف کی وادی میں سرے گردہ پریشان آہو زاری کنزا دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا، معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا، یہ بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر اس نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیازی میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا
فرمایا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ ذلت پستی سے اڑ کر آسمانوں کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنے مسند یعنی تخت پر برجمان یعنی تشریف رکھ لیا ہوگا۔ کار معراج النبوہ، جلد صفحہ نمبر 317۔ کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعلق متعدد مستند احادیث موجود ہیں کہ یہ سواری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنے سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر تشریف لائے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا، جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ دفتر ایک شخص نمودار ہوا اور اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال نہایت سیاہ، اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نے دونوں زانوں کو آپ کے زانوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھیں اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ، اور بے شک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج طواف کرو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ متعجب ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ یہ بتائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی بدی پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو اس طرح کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ مخبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز زادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لٹکا مالک اور لونڈی سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور وہ باپ کی ہم رتبہ اور اس کی ماں لونڈی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں
ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس وجہ میں آئے تھے کہ تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں وہی نورانی تارا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک علیہ السلام، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب صف واصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالامان ہو، اور قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہے؟ اگر واقعہ پسند آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ کے جائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔